تو محنت میں سب چیزیں داخل ہیں. رکوع بھی کثرت سے کرتے تھے رمضان میں, سجدے بھی کثرت سے کرتے تھے, تلاوت بھی کثرت سے کرتے تھے. آپ نے رکوع اور سجدے تو کم کر دیے, تلاوت اتنی رکھی, تو اس کم کرنے کی کیا دلیل ہے؟ پھر وہی دلیل دیتے ہیں حضرت عائشہ والی 8 رکعتوں والی. بھائی وہ تہجد سے متعلق سوال تھا, تو جواب بھی کس سے متعلق تھا؟ تہجد سے متعلق. اور پھر میں آخری بات اس کو ریپیٹ کروں, نبی نے 3 دن تراویح پڑھ کے کیوں چھوڑی؟ کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے, جبکہ تہجد کی فرضیت کا کوئی امکان نہ پہلے تھا نہ اب ہے, نہ وہ چھوڑی نہیں ہے. تو بخاری والی حدیث کیوں فٹ کرتے ہو, ہمیں بن باز کے فتوے کیوں دکھاتے ہو؟ یہ لوگ فوراً کہتے ہیں سعودیہ کے بن باز. سعودیہ کو لینا ہے تو پرانا سعودیہ لو. بن باز کے استاذ کیا کہتے تھے, ٹھیک ہے نا, دادا استاذ کیا کہتے تھے, وہ لوگ جو کہتے تھے اس کو لو. آپ کو سوال پوچھنے جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تراویح پڑھی ہے, اس میں ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. سمجھ رہے, کچھ ملتا نہیں ہے ہمیں. حضرت عمر کے عمل اور صحابہ کے عمل اور تواتر عملی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 20 پڑھی تھیں, کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو صفا مروہ پہ دوڑنے سے منع کیا ہو. کہیں بھی یہ حدیث میں ثابت بولو نہیں ہے, کہیں بھی ثابت نہیں ہے. بلکہ نبی نے فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا, اور نبی کا دوڑنا ثابت ہے, چلنا نہیں ہے وہاں جو گرین پٹی پہ نا. لیکن ہم عملی تواتر کیا دیکھتے ہیں, عورتیں ہمیشہ سے چل رہی ہیں, دوڑی نہیں ہے. تو یہ اجماع ہے, امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. عملی بہت ساری چیزیں عملی تواتر سے ثابت ہیں. اسی طرح عورتیں آہستہ آواز سے لبیک کہیں گی, کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی نے عورت کو کہا آہستہ لبیک کہنا ہے. یہ عملی بولو تواتر, صدیوں تک ایسا ہی ہے. اسی طرح عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی, چاروں مذاہب اس پہ متفق ہیں. ہمیشہ سے سعودیہ غیر سعودیہ میں یہی فتویٰ چلا آ رہا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز, یہ عملی تواتر ہے. اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوگے, ہاتھ باندھو گے نہیں, یہ کیا ہے؟ عملی تواتر ہے. حدیث میں نہیں ملتا کہ ہاتھ باندھنے ہیں کہ چھوڑنے ہیں. اب میری بات غور سے سنیں, اب ہوا کیا ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ سعودیہ کے مفتی اعظم, انہوں نے فتویٰ دیا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں گے. ان سے پوچھا گیا اس کی دلیل کیا ہے, انہوں نے دلیل پیش کی کہ حدیث میں قیام میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے, تو رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی تو قیام ہی ہے نا. علامہ البانی نے اس پہ رد کیا, انہوں نے بولے تو امت کا عملی تواتر ہے ہاتھ چھوڑنا, یہ تو اجماع ہے, آپ اس اجماع کے خلاف کیسے جا رہے ہیں؟ البانی نے فتویٰ دیا نہیں, ہاتھ چھوڑا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کیا کہا, بن باز کی حدیث کہ بھئی آپ ایسی حدیث بیان کر رہے ہو جو عملی تواتر کے خلاف ہے, امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. لیکن بن باز اسی رائے پہ قائم رہے. اس سے پہلے لوگ ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز پڑھتے تھے, یعنی جب رکوع کے بعد. اب آپ نے سعودیہ میں دیکھا کچھ ہاتھ باندھ رہے ہیں, کچھ ہاتھ چھوڑ رہے ہیں. ہم بچپن میں جتنے اہل حدیثوں کو دیکھتے تھے قومے میں سب ہاتھ چھوڑتے تھے, لیکن اب آپ کو کچھ اہل حدیث ہاتھ باندھتے ہوئے نظر آئیں گے بن باز کے فتوے کے بعد. تو کیا ہے, اجماع ایک چیز پر ہو گیا, اب اس کے کیا چل رہے ہیں آپ اگینسٹ, جبکہ حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. آگے چلتے ہیں ہم. بن باز نے فتویٰ دیا ہاتھ باندھے جائیں گے, البانی نے کہا نہیں باندھے جائیں گے. البانی رحمہ اللہ نے دلیل کیا دی؟ امت کا تواتر. یہی کام البانی نے بھی کر لیا. البانی نے فتویٰ دیا, ناصر البانی رحمہ اللہ نے, کہ عورتیں صفا مروہ پہ دوڑیں گی, چلیں گی نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ حدیث پیش کی, بھائی نبی نے فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو, اور اس کے مقابلے میں کوئی حدیث ملتی نہیں ہمیں. حضرت عائشہ کے ایک اثر ہے کہ چلو دوڑو نہیں, وہ اثر بھی ضعیف ہے. البانی نے کہا یہ اگر صحیح بھی ہو جائے تو ہم نے نبی کو فالو کرنا ہے, حضرت عائشہ کے قول کو فالو نہیں کرنا. وہ بھی سلفی عالم تھے نا البانی, انہوں نے فتویٰ دے دیا, حوالہ موجود ہے میرے پاس. تو شیخ صالح العثیمین جو بن باز کے ہم اثر علماء میں سے تھے, سلفی عالم, انہوں نے وہی دلیل دی جو البانی نے بن باز کے خلاف دلیل دی. انہوں نے کہا یہ تو اجماع ہے بھائی, صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ عورتیں چلتی ہیں, دوڑتی بولو نہیں ہے. یہ سب تواتر عملی کے قائل ہیں, لیکن جب ان کے خلاف جاتا ہے نا وہ تواتر, پھر حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں.
بالکل یہی کام تراویح کے ساتھ ہوا ہے، بالکل 3 طلاقوں کے ساتھ بھی